فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے، دعا عبادت میں اصل ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ خلاصہ ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تم نے نماز پڑھی کیوں؟ اللہ سے مانگیں، جب مانگنے کا وقت آیا، فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی تو نماز کیوں پڑھی ہے؟ مانگنے کا وقت آیا تو کہا یہ نہیں مانگنی۔ ایک آدمی پہلے بیت الخلاء جاتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، پھر سنت پڑھتا ہے، پھر فرض کی انتظار کرتا ہے، پھر فرض نماز پڑھتا ہے، اور نماز کے بعد جب اللہ سے مانگنے اور اللہ کے دینے کا وقت آتا ہے یہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دعا مانگنی سنت نہیں ہے۔ کیوں چلا گیا؟ وقت کم ہے، کیوں چلا گیا؟ مجھے جلدی ہے۔ 1 سے لے کے 30 تاریخ تک مزدوری کی ہے، روزانہ 8 گھنٹے، تاکہ 1 کو پیسے مل جائیں 20,000۔ ماں انتظار میں ہے، بیوی انتظار میں ہے، بلات ان کے ہاتھ میں ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، آٹے کا بل، چینی کا بل، دودھ کا بل، بچوں کی فیسیں۔ اور بھئی 1 آ گئی، پیسے لائے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ پیسے ملنے تھے لیکن امی جان وہاں لمبی لائن لگی تھی، 1 گھنٹے بعد باری آنی تھی۔ ماں نے کہنا بیٹا 30 دن روزانہ 8 گھنٹے مزدوری کرتا رہا اس 20,000 کے لیے، اور جب 20,000 لینے کا وقت آیا تو کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اور جی 1 گھنٹے بعد میری باری آنی تھی، 30 دن 8 گھنٹے کام کر لیا، اور جب ملنے کا وقت آیا تو 1 گھنٹہ انتظار نہیں کرتا۔ طہارت حاصل کر لی، وضو کر لیا، مسجد آ گیا، سنتیں پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اور جب اللہ کے دینے کا وقت آیا دوڑ رہا۔ کیوں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ اس مزدور کی طرح ہے کہ جس کو 1 گھنٹہ نہیں ہے مزدوری لینے کے لیے اور روزانہ 8 گھنٹے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، یہ اس بندے کی طرح۔ اچھا، اور بعض باتیں اتنی عجیب ہیں، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، اتنی عجیب باتیں ہیں۔ تعویل نہیں کرنی، تعویلیں نہ کریں۔ ہم نے کہا جی نہ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الدعاء اسمع، لفظ یاد رکھو، کیا لفظ ہے؟ ایو الدعاء اسمع، وقف کی وجہ سے اسمع کہتے ہیں۔ ایو الدعاء اسمع، اللہ کے نبی سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے بعد والی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ دعا۔ اچھا، جب حدیث پڑھیں گے نا لوگ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس دعا سے مراد ہے اذکار۔ ہم نے کہا یہ تعویل ہے جو جائز نہیں ہے، اور کوئی تم سمجھا بھی کرو، کوئی تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اور جی امام ابو حنیفہ طویلیں کرتے ہیں، فقہاء طویلیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، تم بھی نہ کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا ایو الدعاء اسمع، سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے بعد والی دعا۔ لو بھئی دعا ہے فرض کے بعد؟ نہیں جی، اس دعا سے مراد ہے اذکار۔ ہم نے کہا تعویل نہ کرو، نہیں سمجھ آئی؟ تعویل نہ کرو۔ اب کیوں تعویل کی ہے؟ دعا کا معنی دعا ہی کرو نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو ذکر کہتے ہیں، اس کو دعا نہیں کہتے۔ کیوں تعویل کرتے ہو؟ یہ کیا ہے؟
تیرا اور ہمارا تو جھگڑا ہی یہ ہے. تو نے کہا میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا, میں تقلید نہیں کرتا کیونکہ وہ تعویلیں کرتے ہیں. تیرا میرا تو جھگڑا ہی یہ ہے. اب بتا اگر تعویل نہ کریں تیرا جنت میں جانا ثابت ہو سکتا ہے؟ کہا جی نہیں. اور میں بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہا جی آ گئی. تھانی فرمایا میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تعویل نہ کرے تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہو سکتا, تعویل کریں گے تو جنت میں جائے گا. تو جو تجھے گلہ امام حنیفہ پر تھا نا, وہ تعویلیں کیوں کرتے ہیں, وہی گلہ ہمارا تیرے اوپر ہے, تو تعویل کیوں کرتا ہے؟ کہا جی حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی. فرمایا جزاک اللہ, بہت اچھا وہ سمجھ آ گئی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو فوراً لوگ کہتے ہیں بدعت ہے, یہ کہاں سے ثابت ہے, اس کا حوالہ دو. پھر میں نے کہا تم نے ان سے کہنا ہے جب کہیں نا تو یہ کہاں سے ثابت ہے, حوالہ بعد میں دینا, تیرے بس میں نہیں ہے, تو مولوی نہیں ہے. ہم علماء کو وہ جواب دیتے ہیں جو علماء کی شان کے لائق ہے, اور غیر علماء کو وہ جواب سمجھاتے ہیں جو ان کی حیثیت کے مطابق ہے اور وہ جلدی آگے دے سکتے ہیں. میں نے کہا اس بندے سے کہنا ہے دیکھو بھی مسجد میں نماز ہوئی, 200 بندے نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے, 50 بندے سلام پھیرتے ہی اٹھ گئے ہیں, نہ ذکر کی ہے, نہ دعائیں مانگی, نہ تسبیحات ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں. تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو 50 بندے بغیر ذکر کے باہر گئے ہیں تو ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ بغیر تسبیحات کے اٹھ کے جانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان سے پوچھنا. اگر مسئلہ ثبوت کا ہوتا تو ان سے پوچھتا, تو ان سے نہیں پوچھتا تو مجھ سے پوچھتا ہے. اس کا مطلب مسئلہ ثبوت کا نہیں ہے, مسئلہ ہم سے لڑائی کا ہے. بس آپ کو سمجھ آ رہی؟ الدعاء مخل, دعا عبادت کا مغز ہے. ہمارے احناف فقہا نے لکھا ہے کہ فقہ قرآن اور حدیث کا مغز ہے. فقہ قرآن اور حدیث کا مغز ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ قرآن اور حدیث کی توہین ہے. آپ بادام لیتے ہیں, ایک بادام کے اوپر چھلکا ہے, ایک اندر مغز ہے, ایک مغز ہے. آپ مغز کو رکھتے ہیں, چھلکے کو پھینک دیتے ہیں. تو جب تم نے کہا فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے تو تم نے قرآن حدیث کو چھلکا کہہ دیا اور فقہ کو مغز کہہ دیا. چھلکے پھینکتے ہیں اور مغز کو لیتے ہیں, یہ تو تم نے قرآن حدیث کی توہین کی ہے. میں نے کہا پکا رہنا, اس بات پہ پکا رہنا. کیا مطلب؟ میں نے کہا تو پکا رہنا. اب میں حدیث پڑھتا ہوں تو انہیں فتویٰ لگانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. رکوع چھلکا, قیام چھلکا, تلاوت چھلکا, سجدہ چھلکا, تشہد چھلکا اور بعد میں دعا مغز. تو حضور پاک نے رکوع سجدے کی توہین کر دی نا, لگا فتویٰ. میں نے کہا لگاؤ فتویٰ. کہا جی اس حدیث کا معنی یہ نہیں. میں نے کہا جو ہے وہ آپ بیان کر دیں. کہا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے. کیا مطلب؟ مقصود دعا سے, مقصود عبادت سے اللہ سے لینا ہے. تو جب اللہ دیتے ہیں تم لیتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اسی طرح جملے کا معنی یہ ہے کہ یہ فقہ قرآن حدیث کا نچوڑ, قرآن حدیث کا خلاصہ ہے. قرآن سے مقصود بھی مسائل پہ عمل ہے, حدیث سے مقصود بھی مسائل پہ عمل ہے, اور جو مسائل قرآن حدیث سے نکلتے ہیں اسی کا نام فقہ ہے, اسی کا نام فقہ ہے. میں نے کہا بھی کوئی اور بات. ہم جو سینہ تان کے دنیا میں چلتے ہیں نا, یوں نہیں چلتے. جو لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے حنفی ہونے پہ سر جھکا کے چلتے ہیں, ان کو اپنے مسلک کا پتہ نہیں ہے, اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے, دلائل کی دنیا سے دور ہیں. بحمد اللہ تعالی. اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.
ہمارے علماء کے پاس بصیرت بھی ہے جو اللہ کے تعلق سے ملتی ہے، ہمارے علماء کے پاس عقیدت بھی ہے جو اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ بصیرت عقیدت دو جمع ہو جائے نا بس مزہ آ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی چلی جائے مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھانا صرف یہ چاہ رہا تھا ہم اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا، بس ہم عادت بنائیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ۔ فرض نماز کے بعد بولو مانگیں گے، تہجد کے بعد مانگیں گے، تلاوت کے بعد مانگیں گے، عبادات کے بعد مانگیں گے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، باقی اللہ تعالیٰ دیں گے وہ جو مادی فائدہ مند ہوگا، جو مفید نہیں ہوگا وہ نہیں دیں گے۔ بس اتنا اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذات اقدس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔